کہ آنے والی نسل وہ اس کو دین سمجھ بیٹھے گی جو ہم خود سے بات کرتے ہیں، یہ بڑا نقصان ہے۔ پھر ہم سے بھی پوچھا جائے گا آخرت میں، اور آنے والی نسل کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ السلام علیکم پیارے بھائی، کیسا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثناء اللہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسین بلوچ۔ آج کی بات بڑی ضروری اور اہم تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ سب سوشل ورک کرتے ہیں، ماشاءاللہ سب مطلب ہے سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، لیکن کچھ پوسٹیں کچھ ویڈیو ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو بندے کو درد ہوتا ہے۔ اچھا ایک تو معمولی باتیں ہوتی ہیں چھوٹی، جو بندہ دنیا کے ساتھ ان کو جوڑ دیتا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، اور جس بات کو من گھڑت بات ہو اور اس کو دین کے ساتھ ہم جوڑیں نا، تو اس میں ہمارا دنیا کا نقصان ہے اور آخرت میں بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ آنے والی نسل وہ اس کو دین سمجھ بیٹھے گی جو ہم خود سے بات کرتے ہیں، یہ بڑا نقصان ہے۔ پھر ہم سے بھی پوچھا جائے گا آخرت میں، اور آنے والی نسل کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ تو رمضان الشریف، رمضان کے مبارک مہینے کے حوالے بات کرنی تھی۔ سارے آپ سوشل ورک کرتے ہیں، دیکھتے ہوں گے کہ بعض دیکھنے کو ایسی پوسٹیں ملتی ہیں، کئی بار دیکھنے کو ملتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوسٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور چاند فلاں تاریخ کو نظر آئے گا، اور جو اس کی خبر پہلے پہنچائے گا دوسروں تک تو وہ جنت میں سیدھا جائے گا، اور اس بندے کو جنت ملے گی، اور جنت واجب ہو جائے گی اس تک جو بندہ خبر پہلے سب کو بتائے گا۔ تو ایک دن میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو میرے خیال میں آیا، تو میں نے کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں رہنمائی کے لیے علماء دیے ہیں، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حدیث مبارکہ دی، اور قرآن ہمارے پاس ہے۔ اور پہلے کچھ زمانہ پہلے، جب ہماری پیدائش سے پہلے، تو علماء کی، علم والے لوگوں کی کمی تھی، تو وہ دور دراز مسائل کا، علم کا مسائل پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب تو الحمدللہ شہر میں، گاؤں میں، ہر دوسرے اور تیسرے گھر میں جو ہے نا عالم اور مفتیان کرام موجود ہیں۔ تو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدارس دیے ہیں، علماء دیے ہیں، اس لیے مسائل کا علم جو ہے ہم علماء سے سیکھیں، خود سے بات نہ کریں۔ اگر کسی بات میں شبہ ہو، شک ہو، تو وہ ہم علماء کے پاس جائیں، ان سے تسلی کر کے پھر پوسٹ کریں، ویڈیو بنائیں تو اچھا ہے۔ من گھڑت جو خود سے ہم بات کرتے ہیں، یہ اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے اور آنے والی نسل کا نقصان ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ رمضان کا چاند فلاں تاریخ کو نظر آئے گا، اور جو بندہ یہ بات دوسروں تک پہلے پہنچائے گا تو اس کو جنت ملے گی، اور جنت واجب ہے۔ تو میرے پیارے دوست، بات کو ذرا سمجھیں، جنت اتنی سستی نہیں جس طرح ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ صرف ایک پوسٹ پہ لکھ دینا کہ رمضان کا چاند فلاں تاریخ کو نظر آئے گا اور جنت مل جائے گی، یہ ہماری کم عقلی ہے اور پرلے درجے کی بیوقوفی ہے ہماری۔ اتنی جنت سستی نہیں جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ تو لہٰذا میری ایک ریکویسٹ ہے ان دوستوں سے جو اس قسم کی پوسٹ لگاتے ہیں، چاہے رمضان کے بارے ہو یا کسی قسم اور ہو، اور کسی قسم کی ہو، تو علماء سے پہلے پوچھ لیا کریں کہ الحمدللہ ہمارے پاس علماء کا ذخیرہ ہے بہت بڑا، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ہیں، تو ان سے پہلے رہنمائی کر لیا کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مسائل کا جو علم ہے نا، وہ ہم علماء سے سیکھیں۔ اگر کسی بات کا علم ہمیں نہیں تو ضرور ان سے پوچھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا فساد اس کے پیچھے ملتا ہے ہمیں، جو ہم خود سے بات کرتے ہیں۔ تو ایک یہ غلط بات ہے۔ پھر میں نے تسلی کی تھی علماء کرام سے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہ 100% سے بھی زیادہ غلط ہے، لوگ ویسے ہی اس کو حدیث کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہم سب کو دین اسلام صحیح پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔